اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں سلیمان بادشاہ اپنی عمر کے آخری حصہ میں حکمت ہونے کے باوجود بھی وہ غیر معبودوں کے پیچھے چلے گئے، اور انہوں نے لکھا ہے کلام میں کہ وہ خدا سے پھر گئے، وہ اسرائیل کے خدا سے پھر گیا، اور جو اجنبی عورتیں تھیں انہوں نے سلیمان بادشاہ کو غیر معبودوں کی طرف راغب کر لیا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ اس نے خدا کو دیکھا، اس کو حکمت ملی، تو وہ کیسے یہ سب کچھ کر، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو سمجھ نہیں تھی۔ اس کا جواب جو ہے نا وہ بھی کلام مقدس کے اندر بڑا ٹھوس، بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے۔ لیکن جواب سے پہلے صرف اس کا ایک کانٹیکسٹ دیکھیں، بڑا خوبصورت ہوا ہے کہ سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادومی، سدانی، ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا، اور جس کا خداوند اس کے خدا نے منع کیا تھا کہ تو نے ان کے درمیان بیچ میں نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ میں آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ خداوند نے پہلے سے آگاہی دی ہوئی تھی۔ اچھا، لیکن سلیمان بادشاہ نے 700 بیویاں کی، اس کے لیے لکھا شہزادیاں تھیں، اور اس کے علاوہ 300 حرمیں تھیں، اور سلیمان بادشاہ کی چونکہ سلطنت بہت بڑی تھی، وسعت تھی، تو اس لیے اس کو سیاسی طور پہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ سیاسی مفادات کے تحت بھی بڑے رشتے جو ہے نا وہ ہوئے ہوں گے۔ لیکن ایک خاص بات تھی جو خدا کی شریعت میں لکھی ہوئی تھی، اور وہ خداوند نے استثنا ہی کی کتاب میں، توریت میں ہی اس کا ذکر کیا تھا بادشاہ کے لیے، کہ جب بھی کوئی اسرائیل پر بادشاہ مقرر ہوگا تو اس کو یہ باتیں ماننی ہی ہیں، اگر نہیں مانے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور اس چیز کا جواب وہاں پر لکھا ہے، استثنا 17 سے 20 دیکھیں، ادھر لکھا ہے، اور وہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے۔ کون؟ جو بھی اسرائیل پر بادشاہ ہوگا۔ یہ پورا بادشاہ کے حوالے سے لکھا ہے، سارا شروع سے جب آپ پڑھیں گے اس کو پتہ چل جائے گا۔ لکھا ہے وہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے، تا نہ ہو کہ اس کا دل پھر جائے، اور نہ وہ اپنے لیے سونا چاندی ذخیرہ کرے، اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے، اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے، جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے اور ان احکام سے نہ تو دہنے یا نہ بائیں مڑے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ خداوند نے کلیئرلی احکام دیے ہیں، اور جب ہم استثنا 11 باب دیکھتے ہیں، اس کا آخری حصہ دیکھتے ہیں، تو بالکل سلیمان بادشاہ نے اس کے الٹ کیا۔ خداوند نے کہا شادیاں نہیں کرنی، اور وہ انہی کے لکھا ہے عشق کا دم بھرنے لگا، اور پھر خداوند اس سے ناراض ہوا۔ لکھا ہے کہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ اور پھر آگے جا کے لکھا ہے خداوند سلیمان سے ناراض ہوا، کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ بارہا بار یہ بات شریعت میں بتائے گی۔ اب آگئی حکمت کی بات، تو میرے بنے ہوئے یہ حکمت جو ہے وہ اپنے کاموں سے راست ثابت ہوتی ہے۔ حکمت پر جب تک عمل نہیں کیا جاتا، حکمت خدا کا کلام ہے، الہام ہے، خدا کے قوانین اور حکم ہے، کہ ہم کیسے ان پر عمل کر تو ہم راست بن سکتے ہیں یا اچھا کام کر سکتے ہیں۔ حکمت کلام مقدس میں لکھا ہے، حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوتی ہے، یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن اگر حکمت آپ کے پاس ہے اور آپ اس پر عمل نہیں کر رہے تو آپ کامل نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اور انسان تو ویسے ہی کامل انسان کے لیے بننا بڑا ہی مشکل ہے، کیونکہ کامل ایک ہی ہے، صرف وہ یسوع مسیح ناصری، خدا کی ذات ہی کامل ہے اور کوئی کامل نہیں ہے۔ اور اسی ہی لیے سلیمان بادشاہ بھی اپنے عمر کے آخری حصے میں، چونکہ وہ شریعت سے ہٹ گئے تھے، وہ کلام نہیں تھے پڑھتے، ٹھیک ہے نا، جیسا خدا نے کہا تھا کہ تو ساری عمر تو نے اس کو پڑھنا ہے، اس کی ایک نقل لاویوں سے بنوا لے کاہنوں سے، اور وہ تیرے پاس رہے، اور تو نے ساری اوپر پڑھنا ہے تاکہ خدا کا ڈر اور خوف تجھ پر رہے۔
عمر کے آپ کسی بھی حصے میں ہیں، اگر آپ کو خدا نے برکت دی ہے، حکمت دی ہے، دانائی دی ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، بڑا اچھی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ساری عمر ہی ہم نے کلام کو پڑھنا ہے، تب ہی ہم بچے رہ سکتے ہیں، نہیں تو خاص طور پہ یہ غیر اقوام کی عورتیں، غیر اقوام میں شادیاں، ٹھیک ہے، یہ مسیحوں کے لیے پھندا ہیں، یہ جال ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو زیادہ تو اپنی بیٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہمارے مرد بھی، یہ سلیمان بادشاہ آدمی تھا اور یہ غیر قوموں کے اس پھندے اور جال کا شکار ہو گیا۔ سو آدمیوں کو بھی نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کے لیے تو ہے غیرت اور ہونی چاہیے، ویسے ہی اپنے مردوں کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ وہ بھی یہ کام نہ کریں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے معبودوں کی طرف راغب کر لیں گی اور تم ان کا دم بھرتے رہو گے اور تم مجھ سے منحرف ہو جاؤ گے، مجھ سے پھر جاؤ گے۔ سو اس لیے یہ بات بڑی ہی سوچنے والی ہے کہ ہم اپنے گھرانے میں، اپنے بچوں میں، اپنی زندگیوں میں ہم کلام سے جڑے رہیں، ہم کلام کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ہم جتنا مرضی ڈانٹ لیں، سمجھا لیں، کلام ایکچولی جو ہے نا پیروی کلام کرتا ہے، رکھوالی کلام کرتا ہے۔ کلام ہمارے بچوں، ہماری بیٹیوں، بیٹوں کے آگے جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے، حصار کا کام کرتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ان کی کیا کہنا چاہیے رکھوالی کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، ان کو سنبھال کے رکھتا ہے شریر سے، شریر کے ہتھ کنڈوں سے۔ پاکستان میں آج کل بڑا ہی برا وہ چل رہا ہے سسٹم، کہ جو اسلام کے نام سے جو کم عمر بچیاں ہیں ان کی شادیاں کی جا رہی ہیں۔ تو کلام دیکھیں اس کے لیے کتنا کلیئر ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، کہ یہ وہ ایسا کام نہ کریں۔ اور بچوں میں بیٹے بھی شامل ہیں اور بیٹیاں بھی شامل ہیں، بزرگ بڑے بھی شامل ہیں، بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ایک شادی کر کے دوسری تیسری شادی سلیمان بادشاہ کی طرح ہی، ٹھیک ہے، ان پر بھی کلام ویسے ہی لاگو ہوتا ہے۔ بیٹیوں کے لیے ہمیں زیادہ ہے کیونکہ وہ بیٹیاں ہیں، لیکن بیٹوں پر بھی، بزرگوں پر بھی، جو خادمین ہیں ان پر بھی، ان کے لیے بھی سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔